على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ 70ویں پارے کا آغاز اللہ سبحانہ وتعالی کے ان احکام سے ہو رہا ہے کہ لوگوں کے پاس ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ اس حساب کے وقت سے انتہائی بے خبری میں ہے اور اس کے انجام سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین سباہتین، اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ برابر والی انگلی ملا کے فرمایا، صحیحین کی روایت ہے کہ مجھے اور قیامت کو ایسے بھیجا گیا ہے، میرے بعد بس قیامت آنے والی ہے، تم تیار کرو۔ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہمیں قیامت کی تیاری کا اس طرح حکم دیا جاتا تھا کہ رات کو قیامت واقع ہو جائے گی یا صبح قیامت واقع ہو جائے گی۔ ہم تو قیامت کو اتنے قریب سے تیاری کر کے رکھتے تھے اور اس قدر قریب قیامت کو جانتے تھے۔ پیش کیے جائیں گے اور ایک قیامت وہ ہے کہ جیسے ہی مرے گا سب کچھ کہانی اس کے سامنے ہو جائے گی کہ یہ نیکوں میں سے تھے، بدکاروں میں سے تھے، صالحین میں سے تھے، غیر صالحین میں سے تھے، سب کچھ اس کے سامنے ہو جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ ننگ دھڑنگ، بغیر لباس کے، بغیر ختنہ کے، بغیر جوتوں کے کھڑے ہوں گے، تو کیا دوسروں نہیں شرمگاہوں سے پردہ نہیں ہوگا؟ اتنی دہشت ہوگی، اتنی دہشت ہوگی کہ کوئی نظر نہ اٹھا سکے، اس قدر گھبراہٹ کا عالم ہوگا اور لوگ اپنے اپنے پسینوں میں اور اپنے گناہوں کی لگاموں کے اندر لدے ہوئے ہوں گے اور لوگوں کا پسینہ اتنا آ رہا ہوگا کہ وہ اس میں غوطہ زن ہوں گے۔ جیسے کوئی آدمی پانی میں ڈوب جاتا ہے، اس طرح انسان اپنے گناہوں کے پسینے میں غوطہ لگا رہا ہوگا اور اس کو فکر ہوگی کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ سب کچھ کب ہوگا؟ جب اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن جہنم کو سب کے بیچ میں لا کے کھڑا کر دے گا اور پھر ایک اس کے اوپر تار باندھے گا جسے پل صراط کہتے ہیں، اور اس تار کو باندھنے کے بعد کہا جائے گا کہ گزر جاؤ، یا الہی اس تار پہ سے گزر جائے، اس آگ پر سے گزر جائے، یہ لپٹے مارنے والی آگ اور اس کے اوپر ایک تار، اور کہا جائے گا کہ سب کو گزر جاؤ اس سے، آر یا پار فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ اور پھر وہ تار ایسا ہے، وہ پل ایسا ہے، وہ جسر الجہنم ایسا ہے کہ لہو کلالیب، اللہ نے اس میں آنکڑے لگا رکھے ہیں، آنکڑے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہے ہو۔ ایک تو وہ خود زخمی کرنے والا ہے، ایک تو تلوار کی نوک سے زیادہ خود تیز ہے، بال کی طرح باریک ہے، اوپر سے اللہ نے اس میں آنکڑے لگا دیے ہیں، پکڑ پکڑ کر کھینچیں گے اور نیچے گرائیں گے اور نیچے جہنم کا سمندر ہوگا۔ اس وقت وہ دہشت کا عالم ہوگا کہ ایک بچہ بھی بوڑھا ہو جائے، خوف کے عالم کہ یا الہی ہوگا تو کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قصہ مختصر ہے، کہ لوگ جب دہشت میں آئیں گے تو لوگ کہیں گے کہ بچنے کا تو کوئی راستہ ہے نہیں، لہذا جناب آدم کے پاس جائیں گے، کہیں گے ہماری سفارش کیجیے اور ہمیں جہنم سے بچا لیجیے۔ وہ یاد کریں گے اپنی غلطی کو جو شجر ممنوعہ انہوں نے کھا لیا تھا، اور وہ کہیں گے کہ جاؤ جناب نوح علیہ السلام کے پاس۔ جناب نوح علیہ السلام اپنی غلطی کو یاد کریں گے جو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے سفارش مانگ لی تھی، وہ معذرت طلب کریں گے اور کہیں گے جاؤ جناب ابراہیم کے پاس۔ جناب ابراہیم اپنے 3 توریے یاد کریں گے اور اس کے بعد کہیں گے کہ میں معذرت چاہتا ہوں، تم ایسا کرو کہ اللہ کے نبی جناب موسیٰ کے پاس جاؤ، وہ کلیم اللہ ہے۔ جناب موسیٰ اپنے قبطی کو قتل کرنے کو یاد کریں گے اور کہیں گے کہ میں معذرت چاہتا ہوں، تم ایسا کرو جناب عیسیٰ روح اللہ کے پاس جاؤ۔ جناب عیسیٰ معذرت کریں گے اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے، اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سفارش کریں گے اور ان کی امت پچھلی امتوں کے لوگوں کی سفارش کرے گی۔ تو یوں یہ سفارش کا معاملہ ہوگا، شفاعت کبریٰ ہوگی اور لوگ جنت میں جانے کے اہل ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس پارے کے اندر جو بنیادی چیز ارشاد فرما رہا ہے وہ یہ ہے
کہ انبیاء علیہم کچھ مشن لے کر اٹھے تھے، اور وہ مشن سب سے پہلا یہ تھا کہ آپ اپنی دعوت کو پیش کریں، وہ دعوت کتاب اللہ سے مشتمل ہونی چاہیے، کتاب اللہ کے علاوہ دعوت نہیں ہونی چاہیے، اس دعوت کا اسلوب اور اصول اور اس کی بنیادیں اور اس کے قواعد اور اس کے قوانین سب اللہ کی کتاب سے متصل ہونے چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، البتہ تحقیق ہم نے تم پر نازل کی ہے اپنی کتاب، ایسی کتاب جس میں تم لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے؟ ذکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ میرا اور آپ کا نام ہے، ذکر سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے اور میرے مسائل شتہ اس میں ذکر کر دیے ہیں، اور آپ کے اور میرے لیے مسائل اس کے اندر پیش کر دیے ہیں کہ ہماری مشکلات کا حل کیا ہوگا، ہماری تکالیف کا مداوع کیا ہوگا، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کامیاب اور کامران کیسے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو اس میں مینشن کر دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ دعوت پیش کیجئے تو دعوت ایسی ہونی چاہیے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیحات ہو۔ کیسے؟ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون۔ اللہ کی پسندیدہ دعوت کیسی ہوتی ہے؟ ایسی ہوتی ہے جس میں دن اور رات اللہ کی پاکی بیان کی جائے، اور جو اللہ کی پاکی بیان کرنے والے ہیں وہ سستی نہیں کرتے۔ دیکھیے آج ہمارا کام کیا ہے کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ پوری دنیا میں انقلاب واقع ہو جائے سوائے ایک آدمی کے۔ ہم سب کی خواہش کیا ہے کہ پوری دنیا میں انقلاب واقع ہو جائے سوائے ایک آدمی کے۔ وہ آدمی کون ہے؟ وہ آدمی میں ہوں۔ مجھ میں انقلاب پیدا نہ ہو، میں اپنی جگہ پہ ٹس سے مس نہ ہوں، پوری دنیا بدل جائے، سب صحیح ہو جائیں، لیکن مجھے کوئی کچھ نہ کہے بھائی، میں اپنی جگہ سے نہیں لوں گا، میں بڑا کمزور گناہگار خطا کار ہوں۔ یہ کام صحیح ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی پاکی بیان کرنے والا میں ہونا چاہیے، مجھ میں کمی اور کوتاہی جو ہے مجھے سب سے پہلے وہ دور کرنی چاہیے، پھر دعوت دینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ تھا کہ آپ نے اپنے عمل سے سب سے پہلے دعوت دکھائی۔ اگر توحید کا میدان تھا تو سب سے پہلے خود اپنے آپ کو آگے پیش کیا، عبادت کا میدان تھا تو سب سے پہلے خود اپنے آپ کو نماز کے لیے پیش کیا، زکوٰۃ کا میدان تھا تو سب سے پہلے اپنے مال سے نفقہ پیش کیا، جہاد کا میدان تھا تو سب سے پہلے اپنے دندان شہید کروائے، اور حج کا مقام تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے آپ کو حج کے لیے پیش کیا۔ گویا کہ تمام کاموں میں سب سے پہلے خود کو پیش کیا۔ روزے کا مسئلہ تھا تو سب سے پہلے خود روزہ رکھ کے ثابت کیا، اور سب سے پہلے اپنے نفس کی قربانی پیش کی۔ آج میرے بھائی ہماری نوعیت کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں سب صحیح ہو جائے مگر میں صحیح نہ ہوں۔ جب تک میں اپنے آپ کو صحیح نہیں کروں گا اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو جو دعوت پیش کرنی چاہیے اس دعوت کا اسلوب کیا ہونا چاہیے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی دعوت ہو۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ نے جتنے بھی نبی آپ سے پہلے بھیج دیے ان سب کی طرف یہی وحی کی گئی کہ آپ دعوت دیجئے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں خالص اللہ ہوں، میری عبادت کرو۔ اب انسان عبادت تو اللہ کی کرتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو ملا دیتا ہے۔ اس کی چھوٹی سی دو مثالیں لے لیجئے، وقت قلیل ہے اور آگے چلیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من وکیل تمیمۃ فقد وکیل الیہ۔ ایک آدمی نے گلے میں مثال کے طور پر کوئی دھاگا باندھ لیا، کوئی تعویذ پہن لیا، کوئی ڈوری لٹکا لی، کوئی چین لٹکا لی، دم کر کے کہ مجھے اس سے نفع ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے غصہ ہو جاتا ہے اور فرماتے ہیں کہ جو تو نے گلے میں لٹکایا ہے نا یہ تمیمہ، اب اس سے مانگ لے، میں تو تجھے صحیح نہیں کروں گا۔ حالانکہ وہ تو اللہ کے لیے لٹکا رہا ہے نا، خیر کے لیے لٹکا رہا ہے نا، شرک کے لیے نہیں لٹکا رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ آپ کی اہلیہ نے ایک دھاگا باندھ لیا ہے اور نظر بد سے بچاؤ کے لیے کسی سے دم کروایا، اس نے دھاگے میں گرہ باندھی اور کہا کہ اس کو پہن لو، اللہ کے حکم سے شفا ملے گی، اللہ کے حکم سے شفا ملے گی، دھاگا دے دیا۔ عبداللہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو گھر میں گھسے، غصے کے عالم میں اس دھاگے کو پکڑا اور اپنی اہلیہ کے گلے سے اس طرح کھینچا کہ خون نکل گیا، گردن کا خون نکل گیا، اور کہا کہ میرا خاندان شرک سے بری ہے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یا تو یہ پہن لو یا یہاں رہ لو، فیصلہ بھی کر لو، یہ نہیں چلے گا، تم نے میرے خاندان میں یہ کام کیا۔ وہ خاتون مشرکہ نہیں تھی، مؤمنہ تھی، صحابیہ تھی، وہی زینب تھی جو کتاب الزکوٰۃ میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تھی، انشاءاللہ اس کا تذکرہ بعد میں کریں گے۔ یہ صحابیہ تھی،
اس کے دل میں خیر تھی، اس نے غلط بیانی نہیں کری تھی، غلط عمل نہیں کیا تھا، مگر ایک دھاگا باندھا اور فرمایا کہ میرا خاندان اس سے بری ہے کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں۔ تو میرے بھائی ہمارا جو عمل ہے وہ بالکل شریعت کا عکاس ہونا چاہیے، ہر سو شریعت کے جیسا ہونا چاہیے اور شریعت کی مخالفت میں نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال آگے چلیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دعوت کا اسلوب دیا گیا اس میں آخرت کی بہت فکر تھی۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، فرمایا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہم تمہیں اچھائی اور برائی کے ساتھ آزماتے ہیں۔ اللہ پیسہ دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ پیسہ چھین کر بھی آزماتا ہے، اللہ اولاد دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ بے اولاد کر کے بھی آزماتا ہے، اللہ کشائش دنیاوی دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ دنیا کی تمام کشائش کو چھین کر بھی آزماتا ہے، اللہ شہرت دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ بے شہرت والا کر کے بھی آزماتا ہے کہ میری طرف پلٹتا ہے یا نہیں، میری طرف بھی رجوع کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا وہ ہمیشہ کی طرح ناکام اور برباد ہو جاتا ہے۔ پھر حصول جنت کی فکر کرے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو داخل کرے گا اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے ان کو داخل کرے گا ایسے باغیچوں میں جس کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، وہاں پر ان کو کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے اور چاندی کے، اور موتیوں کا لباس پہنایا جائے گا اور ریشم کے جبے پہنائے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا فرمایا، اپنی اہلیہ سے جدائیگی فرمائی 1 مہینے کے لیے، طلاق نہیں تھی، ذرا علیحدگی فرما لی تھی اور کچھ غصہ ہو گئے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایلا فرمایا اور مچان پہ تشریف لے گئے، گھر سے ذرا دور ہو گئے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی تو اجازت نہیں ملی، پھر دوبارہ اجازت مانگی، دربان نے اجازت ہی نہیں دی، تیسری مرتبہ دربان سے اجازت مانگی تو انہیں اجازت مل گئی۔ اب گھر میں داخل ہوئے، گھر میں داخل ہوئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کتنے مضبوط دل والے ہیں ان کے آنسو بہہ پڑے۔ کیوں آنسو بہہ پڑے؟ حدیث شریف کے تذکرہ ہے، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، گھر میں ایک چٹائی تھی جو کھجور کی چھال سے بنی ہوئی تھی، ایک تکیہ تھا چمڑے کا بنا ہوا جس میں پوست خرما تھا، کھجور کی چھال اور کھجور کے خشک پتے بھرے ہوئے تھے، ایک چھوٹی سی چھاگل تھی جو دیوار پہ ٹنگی ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تہمت پہنے ہوئے تھے اور چٹائی پہ لیٹنے کی وجہ سے چٹائی کے سارے نشان آپ کی کمر مبارک پر ظاہر تھے۔ کہا اللہ کے رسول، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ حاکم ہیں، آپ سربراہ ہیں، کاش کہ آپ اپنے لیے تھوڑی سی تو کشائش دنیا اختیار فرما لیں۔ دیکھیں لوگوں کے پاس کتنا مال و متاع اور کتنے لوازمات اور کتنے ان کے احساسات ہیں، اور آپ اس قدر سادگی میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتایا، وہ اصول بنیادی حیثیت کا متحمل ہے۔ فرمایا لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، انہوں نے دنیا میں حاصل کرنے کی خواہش کی ہے، ہم انشاءاللہ آخرت میں لے لیں گے، ہم آخرت کا سودا کر چکے، ہم آخرت میں لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تیالیسہ آئی، چادر آئی، آپ کو وہ بڑی پسند آئی، آپ نے لے لی، پھر آپ نے اتار دی اور فرمایا اس میں تو ریشم کی ملونی ہے۔ اس کے بعد وہ چادر اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمر کو بھیج دی۔ جناب عمر روتے ہوئے آئے اور کہا اللہ کے رسول، یہ چادر وہی ہے نا جو آپ نے خود اتار کے پھینکی تھی، اور فرمایا یہ لباس ان کا ہوگا جن کے لیے جنت میں کوئی مقام نہیں، آپ نے مجھے بھیج دی، گویا کہ اللہ نے میرے لیے تمام حیثیتیں ختم کر دی۔ فرمایا یہ اس لیے نہیں بھیجی، یہ اس لیے بھیجی تاکہ تم اس کو کاٹو، اس کے دوپٹے بناؤ اور اپنی خواتین کو پہناؤ۔ میں نے تمہاری خواتین کے لیے یہ چادر بھیجی ہے، تمہارے استعمال کے لیے نہیں بھیجی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو سادہ گزارنا پسند کیا آخرت کے لیے، کیونکہ آخرت میں ریشم کے سبز جبے پہنائے جائیں گے اور موتیوں سے لہلایا جائے گا اور ہیرے اور جواہرات سے مزین کیا جائے گا، لہٰذا جس کی نظر آخرت پہ ہے وہ دنیا میں ان چیزوں پہ توجہ نہیں فرمائے گا۔
تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے انبیاء علیہم السلام نے دعوت کا جو اصول پیش کیا وہ کیا ہے کہ انتہائی تواضع اختیار کی جائے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، فرمایا اس بات کو سمجھ لو کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہے، اسی کے لیے تابعدار ہو جاؤ، اور یاد رکھو کہ جو عاجزی کرنے والے ہیں نا ان کے لیے بڑی خوشخبری ہوتی ہے۔ اپنے آپ کے اندر عاجزی پیدا کرو، تنے ہوئے درخت کی طرح نہ بنو، ورنہ تیز جھکڑ جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے گا۔ اپنے اندر عاجزی پیش کرو، عاجزی پیش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یاد رکھیں کہ جتنا درخت پہ پھل لگے گا اتنی اس کی شاخیں جھکی بھی ہوں گی۔ مسلمان میں جس قدر خشیت ہوگی اس قدر اس میں عاجزی پیدا ہونی چاہیے۔ اگر اس میں عاجزی پیدا نہیں ہو رہی ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس کے اندر خشیت نہیں، تقوی داری نہیں، لہٰذا اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت پیش کی وہ دعوت کیسی ہے؟ جس میں طاغوت کی نفی ہو۔ فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، اے لوگو تمہارے لیے ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، ذرا توجہ سے سن لینا۔ بے شک جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی اور مچھر بھی نہیں بنا سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے کے سارے مل جائیں ایک مکھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر ایک مکھی یا مچھر ان کے آگے سے کسی چیز کو لے کر اڑ جائے یہ اس کو نہیں روک سکتے، ان کے بس میں کچھ نہیں۔ یہ تو عاجز ہیں، تم کہاں ان کے چکروں میں پڑ گئے؟ تم اللہ کی عبادت میں لگو، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اور آخری بات نیکی کو اختیار کرنے والے بنو۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، نیکی کے کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو تو نیکی کے راستے پہ چلو تو تم یقیناً کامیاب اور کامران ہوگے، اور اگر نیکی کے راستے پر نہیں چلو گے تو نہ کامیابی ملے گی، نہ کامرانی ملے گی، نہ درجات کی بلندی ملے گی، اور پھر کامیابی اور کامرانی سے محرومی ہوگی۔ لہٰذا انسان کو کیا چاہیے؟ انسان کو چاہیے رجوع اللہ کر لے، انبیاء کے طریقے پہ چل پڑے، اپنے اندر تواضع اور عاجزی پیدا کرے، جیسے شریعت چاہتی ہے ویسا ہو جائے، تاکہ کامیابی اور کامرانی انشاءاللہ اس کا مقدر بن جائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہم سب کو جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو خالص متبع سنت بننے کی اور اخلاص کے ساتھ اعمال صالحہ کرنے والوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولی